صورت تسلیم نہیں کریں گے. تو جو اگلا لائمل ہوگا انشاءاللہ 6 دن کے بعد آپ میں سامنے رکھوں گا. لیکن میں واضح کر دوں کہ کسی صورت ہم اس سیٹ اپ کو قبول نہیں کرتے. بولے میں آپ کو پھر سے کہوں کہ ہم نے سارا وقت اپنے مذاکرات کھولے رکھے اور کھولے بھی رہنے چاہیے, کیونکہ ہم چاہتے کیا ہے, ہم کو یہاں لڑائی تو نہیں کرنے ہیں نا. ہم تو بیسک میرا آبجیکٹو کیا ہے, آبجیکٹو ہے الیکشنز, آبجیکٹوز ہے الیکشن اور جون میں الیکشنز, ڈسولوشن ہے اسمبلی, الیکشنز. اس آبجیکٹو پہ ہم نے پہنچنا ہے. سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نیگوشیٹ کر کے مذاکرات سے پہنچ جائیں. لیکن اگر یہ نہیں اس سے پہنچیں گے تو پروٹیسٹ سے پہنچیں گے, پبلک پروٹیسٹ. اور میں آپ کو یقین دلا دوں کہ اس وقت قوم جدھر کھڑی ہے کوئی قوم ان کو تسلیم کرنے کے لیے نہیں تیار. سو پروٹیسٹ ہم کریں گے. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پھر اگر یہ نہیں مانتے تو پرامن پروٹیسٹ کرنے کا دیں. اگر یہ پرامن پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے دیں گے, یعنی اگر یہ سارے سمجھتے ہیں کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح یہ ظلم سہ لیں گے, یہ نہیں ہونے لگا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سازش میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی؟ اور دوسرا میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے آپ صبح حکومت کے وسائل استعمال کر رہے ہیں, پیٹرول استعمال کر رہے ہیں, باقی تمام وسائل استعمال کر رہے ہیں. ایک جانب جو آپ ریاست کے نتیجے ترس کیا کرتے ہیں, دوسری جانب جو مثالات دیکھتے ہیں انہوں نے ایک بائک اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا. تو جو آپ کو الزام لگ رہا ہے اس لیے ریاست کے وسائل استعمال کرنے کا, اس کا جواب بنا. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ محمود خان نے بولا چونکہ انہوں نے بھی چڑھائی کی تھی اور اس لیے انہوں نے حصہ لیا تھا, رانا ثناءاللہ نے کہا تھا کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. تو اس کے بارے میں آپ کا عمل کیا ہے؟ سر پہلا آپ نے تو 3-4 دیکھیں سازش میں کون ملوث تھا وہ ساری قوم جانتی ہے. جو ہوا چیزیں اس کے اوپر میں آگے بات نہیں کرتا. سب کو پتہ ہے کس کس کا کیا رول تھا, عوام سب جانتی ہے. آپ کا دوسرا یہ ہے کہ یہاں کے جو وسائل ہیں وہ وقت پہ سب کو پتہ چل جائے گا کون ہے, کون سامنے آ جائے گا. لیکن دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہم نے دیکھا ہے, یہ جو یزید کے فالوورز نے جو کل کیا ہے, میں تو ساری بیوروکریسی کو بھی کہتا ہوں, سارے اداروں کو بھی کہتا ہوں, جنہوں نے اس کے اندر شرکت کی ہے ان سب کو جواب دینا پڑے گا. اس قوم کو بھی, اوپر اپنے والے کو بھی, اللہ کو بھی. کیونکہ میں نے جو دیکھا حالات وہاں, کس طرح یہ لبرٹی چوک اور ڈی چوک میں خاص طور کی میں بات کر رہا ہوں, اب فیملیز دیکھ رہے ہیں کھڑے, وہ کس طرح کے حیوان تھے جنہوں نے فیملیز کے اندر ڈائریکٹلی اس طرح انہوں نے ٹیئر گیسنگ کی ہے. اور پتہ ہے کہ بچے دیکھ رہے ہیں. تو ان ساروں کو ان سے جواب تو یہ قوم لے گی. اب آ جائیں جی, آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں کے دیکھیں آپ کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہوتا, یہ ملک کے لیے ہم سب کر رہے ہیں. اور آپ بالکل اس کی فکر نہ کریں کہ ہم کبھی بھی میں جو آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے اور ایک کیمپ آفس نہیں ڈکلیئر کرتا, 2 گھر ہیں, دونوں کیمپ آفس نہیں, اور 1 ارب 8 کروڑ روپیہ اپنے آفیسز کا کم کر پاتا ہے, وہ کبھی بھی گورنمنٹ کے وسائل کے اوپر نہیں چلتا. اس کو اور کچھ نہیں, خوف خدا ہے. محمود خان کی آپ بات کریں, محمود خان کا حق تھا, ان کا رائٹ تھا کہ یہ جائیں پنجاب کے اندر جائیں کسی پروٹیسٹ میں. یہ 1 منٹ ٹھہر جائیں, یہ شہری ہیں, یہ محمود خان چیف منسٹر کے خلاف پاکستانی ہے. پاکستانی کا فرض ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے پارٹیسپیٹ کرے اس میں. ہم گورنمنٹ کے ساتھ بالکل بیٹھ سکتے ہیں, لیکن یہ آپ کو بتا دیں کہ نیگوسیشنز میں یہ ہوگا
کہ الیکشنز آپ کو اناؤنس کرنے پڑیں گی جون کے مہینے میں. الیکشنز اناؤنس کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ باقی ساری نیگوسیشنز کے اوپر ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. مجھے صرف یہ انہوں نے جو قانون چینج کیا اوورسیز پاکستانی کو ووٹ نہ دینے کا، یہ ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے. یہ پاکستانیوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. آپ یہ کر ہی نہیں سکتے. یہ اس طرح کا آپ بیٹھ کے جی عورتوں کو نہیں ہم ووٹ دیتے، آپ کہہ سکتے ہیں ہم عورتوں کو نہیں ووٹ دے سکتے، اسمبلی بل پاس کر دیتی ہے. یہ بالکل غلط ہے. ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. کبھی اس کے خلاف لیجسلیشن بھی نہیں کوئی کر سکتا. اس کو چیلنج کریں گے. یہ چیزیں تو مذاکرات سے ہوتی ہے، سیاست کے اندر چیزیں آپ نے جو کیا تھا کرایا تھا کے ذریعے کی کون سے؟ یہ جو بل تھے ابھی جو درست ہوئے. کون سا بل؟ ہمارا جو بل تھا وہ جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کے اندر پاس کیا گیا تھا. تو اس میں بھی اپوزیشن نے مطلب شرکت نہیں کی تھی اور ان کا یہ تھا کہ سولو آپ نے وہ پاس کیا تھا. اس کے لیے بیٹھنا ضروری ہے اور بیٹھنے کے لیے آپ تیار نہیں ہوتے. ہم نے 1 سال پہلے ساری اپوزیشن کو بار بار دعوت دی. ان کو ہم نے 2 چیزوں پہ، ای وی ایم مشینز کے اوپر اور ہم نے اوورسیز پاکستانی ووٹنگ. 1 سال سے ہم نے سب کچھ آن ریکارڈ ہے، بار بار اپوزیشن کو دعوت دی کہ ہمارے ساتھ بیٹھے. دونوں کیوں؟ ایک تو اوورسیز پاکستانیز کا رائٹ ہے. یہ ملک چلے ہی نہ اگر وہ پیسے نہ بھیجیں. سارا ملک چل رہا ہے، اگر وہ 31 ارب ڈالر نہ آتا، اب آئی ایم ایف اور ساری امداد ایک طرف کر لیں تو وہ کو 5% بھی نہیں بنتی جو اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجا ہے. ان کو اگر رائٹ کا آپ رائٹ ہی نہیں دے رہے الیکشن کا، اس سے بڑا یعنی یہ چھوڑیں کہ ان کے اوپر کتنا ظلم ہے. یہ سمجھے کہ آپ کیسے ڈپرائیو کر سکتے ہیں کسی سیکشن کو رائٹ آف ووٹ. تو یہ ہم نے بار بار ان کو کمیٹیز پہ دعوت دی. ہم 1 سال یہ سب کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے. اس کے بعد آخر میں ہم نے یہ جوائنٹ سیشن بنا کے یہ پاس کیے تھے دونوں. اور ای وی ایم مشینز، ای وی ایم مشین کیوں تھی؟ 2015 کے اندر جوڈیشل کمیشن بیٹھی سپریم کورٹ میں، اس وقت چیف جسٹس کے نیچے بیٹھی. اس نے فائنڈنگز دیں. اس میں 40 فائنڈنگز تھیں اور وہ سارا ایک ہی چیز شو کرتی تھی کہ جتنی بھی دھاندلی ہوتی تھی وہ جب پولنگ ختم ہوتی تھی اور رزلٹ اناؤنس ہونے کے بیچ میں ہوتی تھی. سارا جو فارم 15 14 جو سارا وہ بیگز کھلے ہوتے تھے، جو ڈبل سٹیمپنگ ہوتی تھی، جو ریجیکٹڈ ووٹس تھی، وہ سارا ہوتا تھا اس پیریڈ کے بیچ میں. تو جو ای وی ایم مشین ہے وہ سب کچھ ختم کر دیتی ہے. جیسے الیکشن ختم ہوتا ہے بٹن دبا رزلٹ آ جاتا ہے. تو وہ سارا ایشو ختم ہو جاتا ہے. صرف وہ لوگ اس کو اپوز کر رہے ہیں جنہوں نے جعلی ووٹس بنائی ہوئی ہیں، جن کو طریقے انہوں نے اتنی دیر کے 30 سالوں میں کیسے انہوں نے پیسے چلانے ہیں، آر اوز کو پیسے دینے ہیں، رزلٹ چینج کرنے ہیں، ڈبل سٹیمپ کرنا ہے، وہ اپوز کر رہے ہیں. ہندوستان میں ہوتا ہے یہ ای وی ایم پہ الیکشن، پاکستان میں کیوں نہیں یہ کرنے دیتے؟ تو اس پہ تو مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ اگر آپ فری اینڈ فیئر الیکشن چاہ رہے ہیں، پہلی دفعہ ہے سٹنگ گورنمنٹ کہہ رہی ہے، ہماری سٹنگ گورنمنٹ نے ای وی ایم مشینز لے کے آئے تھے اور باقاعدہ پریزنٹیشنز پبلک کو دی تھی کہ کیا اس کے فائدے ہیں، کیا پاکستان کے اندر پرابلمز ہیں. تو مجھے صرف اس کو اس لیے یہ ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ الیکشنز میں یہ دھاندلی کرتے ہیں. جی 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 خواتین پھر آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ اور دوسرا، کیا آپ سیاست میں مذہب کے ٹچ کے حامی ہیں؟ پہلی چیز تھی آپ کو میں واضح کر دوں کہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ الیکشنز کے رزلٹس نہیں آتے، میں وہ کرکٹ کی 200 سالہ تاریخ کا وہ کیپٹن ہوں جس نے نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا. اور پہلی دفعہ یہ آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ کرکٹ میں نیوٹرل امپائر تب آئے، نہیں تو اپنے امپائر ہوتے تھے. تو ہم پہلی دفعہ لے کے پاکستان وہ ملک ہے جو ہم نے 86 کے اندر نیوٹرل امپائرز لے کے، اب ساری دنیا میں نیوٹرل امپائر ہے. میری پوری کوشش تھی کہ جب میں اقتدار میں آؤں، ہر الیکشن ہمارا متنازع ہوتا ہے. میرا پوری کوشش یہ تھی کہ ہم وہ گورنمنٹ بنے جو پہلی دفعہ الیکشن اس طرح کروائے کہ جو ہارنے والا ہے وہ مان جائے. جس طرح آج کرکٹ میں ہمارے زمانے میں نہیں مانتے تھے، آپ کی وہ کہتے ہیں جی امپائروں نے ہرا دیا دوسرے. آج کوئی سارے مان جاتے ہیں ہار جیت کرکٹ میں. اسی طرح
اگر ہم نے یہ جو ریفارمز لے کے آئے تھے سب مان جائیں گے کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے.